السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ ابھی جاری ہے اور یہ مہینہ بھی بہت برکتوں والا ہے، بہت عبادت کرنے کا ہے، کیونکہ اسی مہینے کی 15ویں رات کو ہمارے نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں اور 15 کا روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، 15ویں رات عبادت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں عبادت کرو۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو 15 تاریخ کا۔ بے شک اللہ پاک غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، یعنی اس کی مصیبت دور کروں، ہے کوئی ایسا۔ اور یہ اس وقت فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ہو جائے۔ فجر کے وقت پوری رات اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو خوب عبادت کرنا چاہیے، کوئی بھی گھڑی کوئی بھی وقت ہمیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیو، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، یعنی بدلے جاتے ہیں، تو لہٰذا ممکن اگر ہو سکے تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیجئے، 14 تاریخ کو بھی، تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو، ہے نا، اور شروعات بھی روزے سے ہو 15ویں، تو 14 اور 15 کا دونوں رکھ لیجئے اور بہتر ہے۔ اور 14 شعبان کو، یعنی 14 تاریخ کو شعبان کی عصر کی نماز جماعت سے پڑھ کر وہیں مسجد میں ہی نفلی اعتکاف کر لیجئے اور مغرب کی نماز کے انتظار کیجئے اور وہیں مسجد میں ہی ٹھہرے رہیے، تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری اور اعتکاف اور نماز کے انتظار وغیرہ کا ثواب لکھا جائے۔ جب آپ وہیں رہیں گے تو آپ کو ایک تو آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہے، وہ آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، پھر مسجد میں ہیں اور ہمارے اعمال نامے بدلے جا رہے ہیں تو ہم مسجد میں ہوں، اور روزہ ہو تو اور بہتر ہے۔ اور پھر ہو سکے تو ساری رات اگر عبادت میں گزاری جائے، اور ساری رات عبادت میں نہ گزار سکیں تو کم از کم مغرب کے بعد 6 نفل پڑھ لیجئے، اور رات کو عشاء کے بعد ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیجئے اور صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، اور جتنے نفل وہ پڑھ لیجئے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ قضاء عمری جو نماز قضا ہو ان کو ادا کیجئے، بہتر ہے۔ اور پھر جتنا ہو سکے عبادت کرنے کے بعد میں اگر قبرستان کی حاضری وغیرہ دینا ہے تو حاضری دیجئے، اور اس کے بعد آرام فرمائیے، ادھر ادھر گھوم کر وقت مت گزاریے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی گھڑی ہماری قبولیت کی ہے، جو گھڑی ہماری دعا کی مقبولیت کا ہے اسی وقت ہم بات چیت کرتے ہوں، فضولیات میں ہوں، غفلت میں ہوں، تو وہی گھڑی ہماری نکل جائے تو ہمارا جاگنا ہی بیکار ہو جائے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ ہم فضول باتیں نہیں کرنی ہیں، اور خاص کر آتش بازی سے بہت دور رہنا ہے۔ آتش بازی بیچنا، خریدنا، بنانا سب منع ہے بالکل۔ تو اس کو یاد رکھیں اور اس رات کو اچھی طرح گزاریے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کے صدقے سچی توبہ نصیب فرمائے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ رات آنے سے پہلے ہو سکے تو اپنے دل بالکل صاف کر لیجیے ہر ایک مسلمان کی طرف سے۔ کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، کسی کا دل ٹوٹ گیا ہو آپ کے ذریعے، تو اسے معافی تلافی کر لیجئے۔
آپ بھی معاف کر دیجئے، ان سے بھی معافی مانگ لیجئے، معافی تلافی کر لیجئے، بالکل اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کیجئے پچھلے تمام گناہوں سے۔ اور آگے جو ہمارا شروع ہوگا دن 15واں روزہ ہوگا ہمارا، یہ نیت کیجئے کہ اب میں پورے سال کے اب زندگی بھر کا بھی انشاءاللہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اور جتنا ہو سکے نیکیاں کروں گا، سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کو ہم اگلی آڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ، اس کو آپ ضرور سن لیجئے گا۔ اور ہماری پچھلی آڈیو آپ کو کوئی بھی سننا ہے تو آپ یوٹیوب پر جا کر یا گوگل پر جا کر بولیں گے نواب زاہد علی کے بیان، تو آپ کو بہت سے بیان مل جائیں گے، جس میں نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے، پاکی ناپاکی کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے، عمرے کے مسائل، اور بھی بہت سی دعائیں، وظیفے، سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ بولیں گے نواب زاہد علی کے بیان تو خوب ہر بیان سنا کریں، گھر والوں کو سنایا کریں یا شیئر بھی کیا کریں، اور آپ کے بھیجنے سے کسی کی نماز اچھی